بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسان نہیں کر سکتا، پوری نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں وہ فیصلے۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک لمحہ، ایک فیصلہ اور ایک ایسا انجام جسے بلانا ممکن نہیں تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرک کی، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے اس کا، وہ ایک سبق ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ متی الدین شمس تجسس بھری نگاہوں سے مقبول لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت نے اسے بے حد حسین بنا دیا تھا۔ اس کے جسم پر موجود قبائلی لباس کے ساتھ لدے ہوئے زیورات نے اسے خاصا منفرد بنا رکھا تھا۔ متی الدین لمحہ بھر کے لیے اپنی حالت زار بھول کر اس کی دل ربا حسن میں مگن سا ہو گیا۔ جب وہ اس کی بدستور ٹکٹکی سے نظریں کترانے لگی تو متی الدین جیسے ہوش میں آ گیا۔ وہ اپنے تئیں چیمپ سا گیا۔ دوسرے لمحے اسے اپنی مصوبیت زدہ حالت یاد آ گئی تو وہ چونک سا پڑا۔ تو اس نے تم کون ہو؟ اس انداز میں اس سے پوچھا۔ اور تم تتاری ہو؟ وہ چونک سی گئی لڑکی۔ نہیں، میں نسل ترک ہوں، تاتاری بھی بول سکتی ہوں، مگر تم تاتاری نہیں دکھائی دیتی۔ کیا تم تاتاری زبان سمجھ لیتی ہو؟ ہاں، تھوڑی بہت۔ مگر تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اور اس ورانے میں کیا کر رہی ہو؟ متی الدین کافی حد تک سنبھل سک گیا تھا۔ مسافر ہو شاید، ارادہ بھٹک کر ادھر نکل آئے، وہ اپنی ہی کیے جا رہی تھی۔ متی الدین اس کے اندازوں سے جذبر سا ہونے لگا۔ چند لمحے قبل وہ اسے باور کرا چکا تھا کہ وہ ترک ہے۔ تمہارا انداز صحیح ہے، میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں، مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ تم ہو کون؟ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ متی الدین کو پل بھر کے لیے یوں لگا کہ ہزاروں سازنیوں پر بے اختیاری کے عالم میں ہاتھ پڑ گیا۔ میں تو یہیں رہتی ہوں، پاس ہی میرا گاؤں ہے، میں اس طرف سے روزانہ گزر کر پانی بھرنے جاتی ہوں۔ وہ سامنے دریا دکھائی دے رہا ہے نا، وہاں۔ متی الدین کی نگاہ اس کی انگلی کی توقع میں اٹھ گئی، اس لڑکی کی انگلی کی طرف۔ کچھ فاصلے پر اسے دریا کا چمکتا ہوا پانی دکھائی دیا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ جب وہ یہاں پہنچا تھا تو اسے قریبی دریا کا احساس نہیں ہوا تھا۔ شاید تھکان کی زیادتی کی باعث اس کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی ہوگی۔ کہاں سے آئے ہو اجنبی؟ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں اب کہاں سے آیا ہوں، اور مگر یہ جانتا ہوں کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم نہ ہی سمجھو تو بہتر ہے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سرائے جانے والا راستہ کون سا ہے۔ میں جلد از جلد سرائے پہنچنا چاہتا ہوں۔ سرائے؟ اس کے چہرے پر حیرت پھیلنے لگی۔ یہ کس جگہ کا نام ہے؟ متی الدین اس کی بات پر چونک اٹھا۔ تم سرائے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو؟ سرائے زرعی خیل منگولوں کا دارالحکومت ہے۔ اجنبی اس کے چہرے پر خوف سا دکھائی دینے لگا۔ تم شاید بیکی باتیں کر رہے ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ متی الدین اس کی باتوں سے پریشان سا ہو گیا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ خود کہاں نکل آیا تھا؟ دونوں باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اگر وہ یہاں سے سرائے کا سراغ نہ پا سکا تو جانے اسے کب تک یوں بھٹکنا پڑے گا۔ تم نے پانی بھر لیا ہے یا ابھی بھرنے جا رہا ہے؟ متی الدین نے اچانک سوال کیا۔ تم میرے ساتھ گاؤں جانا چاہتے ہو؟ تمہارا انداز صحیح ہے، تم اپنا سامان سمیٹو، میں اتنی دیر میں پانی بھر کر آتی ہوں۔ اس نے مٹکا نما برتن کو گھماتے ہوئے کہا۔ متی الدین نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دریا پر جا پہنچی۔ متی الدین کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور گھوڑے کو تھپکتانے لگا۔ سامان نام کی کچھ چیز اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی لڑکی واپس لوٹ آئی۔ اس نے متی الدین کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پانی کا برتن اس کے پہلو میں
دبا ہوا تھا۔ متی الدین اس کے ہمراہ ایک جانب بڑھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ گاؤں میں یقیناً اسے سرائے کا راستہ معلوم ہو جائے گا۔ اجنبی لڑکی کو سرائے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں سے کبھی باہر نکلی ہوتی تو جان پاتی نا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ باتو خان بے حد مسرور تھا۔ دوسری طرف باتو خان بہت مسرور، بے حد مسرور تھا۔ اس کا بھائی برکائی خان واپس لوٹ آیا تھا۔ کئی ماہ کی جدائی کے بعد یہ ملاقات مسرت امیز تھی۔ برکائی خان کو اس بات کا قلق تھا کہ وہ متی الدین کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ باتو خان نے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی اور اسے ایک بار پھر یہ باور کرایا کہ متی الدین کی حیثیت کچھ ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے غمزدہ رہا جائے۔ وہ برکائی خان ایک مسلمان زادے سے اتنی وابستگی سے خوش نہیں تھا۔ دوسرے دن دو بار جب اس نے برکائی خان آیا تو خاص جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تمام امور کا مقصد محض یہی تھا۔ دربار میں برکائی خان آیا تو خاص جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان تمام امور کا مقصد محض یہی تھا کہ اس کی طبیعت بہل جائے اور متی الدین کا خیال ذہن سے اتر جائے۔ برکائی خان کا سامنا جب کنائی خان سے ہوا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ کنائی خان برکائی خان سے اسے مخاطب ہو کر بولا، تمہاری بیوقوف بیٹی کی چھوٹی سی نادانی نے مجھے میرے دوست سے ایک عرصے کے لیے جدا کر دیا۔ میری بیٹی نے؟ اس معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کنائی خان بڑا سا منہ بناتے ہوئے بولا، تعلق ہے کنائی خان، تمہاری بیٹی نے اس سرخوں کی عطاب سے بچانے کے لیے برکائی خان قبیلے سے مدد لی اور پھر اسے ان کے پاس مسور کرا دیا۔ اس نے ایسا کیوں کر کیا میں نہیں جانتا۔ اگر وہ سب نہ کرتی تو میں اسے سرخوں سے چھڑا کر اب تک واپس لا چکا ہوتا۔ تم میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت تھا کہ میری بیٹی نے ایسا کچھ کیا ہے؟ کنائی خان کی خنکی سے بولا ہو۔ اس کے لہجے میں کھوکھلے پن کا عنصر موجود تھا۔ وہ چند دن پہلے ہی اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ اس کی بیٹی اوکائی قبیلے میں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی اوکائی نوجوان سے تعلق جوڑ بیٹھی ہے، مگر یہاں کچھ اور سننے کو مل رہا تھا۔ ثبوت تمہاری لرزتی ہوئی آواز ہے کنائی خان۔ اس کے علاوہ ثبوت اوکائی قبیلے کا سردار مانجی خان ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کو بڑی محفل میں بھی پہچان لے گا۔ برکائی خان کے لہجے میں تلخی تھی۔ کہان سادے، تم سر محفل مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ تم میری بیٹی کو ایک مسلمان سے منسوب کر رہے ہو جو کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میں تمہیں ذلیل نہیں کر رہا بلکہ احساس دلا رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی چھوٹی سی غلطی نے مجھے ناکامی کا منہ دکھایا ہے۔ جہاں اس نے مجھے ایک غمزدہ باپ کے سامنے شرمندہ کر ڈالا ہے، وہیں ایک اچھے دوست سے جدا کر دیا ہے۔ بس کرو برکائی خان، میرے لیے اتنی ذلت کافی ہے۔ اگر یہ سچ ہوا تو جس بیٹی کے باعث مجھے یہ دن دیکھنا پڑا میں اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ برکائی خان نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ درباری استجابیہ نظروں سے دونوں کا منہ تک رہے تھے۔ زرعی خیال کا آن باتو خان بھی برکائی خان کے اس جارحانہ انداز میں پریشان ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر کچھ نہیں بولا، مگر اس سے پیدا ہونے والے حالات کا نجومی اندازہ ہو رہا تھا۔ کنائی خان اپنی رسوائی اور جگ ہنسائی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ قدم پٹکتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ باتو خان نے محفل جشن کو برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ برکائی خان کے اعزاز میں دی گئی یہ محفل بدمزگی پر ہی تمام ہو گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط 66 نمبر آپ کے سامنے کل ہم بیان کریں گے اسی وقت۔ اللہ حافظ۔